बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल की खुसूसी मुहर्रम ट्रांसमिशन। आज मुहर्रमुल हराम है। यौम अशूर से एक दिन कबल का वो अजीम दिन है जिसमें करबला के मैदान में हक व बातिल के दरमियान फैसला की मार का के हवाला से तैयारियां जो है वो अपने अरूज पर थी, और इस हवाला से आज हमारे साथ गुफ्तगू फरमाएंगे हमारे इलाका के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा ताहिर रज़ा नूरी साहब। अल्लामा साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से कबल प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा, तो मैं दरख्वास्त करूँगा नलैन मुस्तफ़ा हमारे सनाखान रसूल भी हैं और कारी कुरान भी हैं, अपनी खूबसूरत आवाज़ में आज हमें तिलावत कलाम पाक भी सुनाएंगे और मनकबत के चंद अशार जो हैं वो भी पेश फरमाएंगे। नलैन मुस्तफ़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم माशाअल्लाह। नसीबा वालियानो यार दे दीदार हुंदे ने नसीबा वालियानो यार दे दीदार हुंदे ने ओ भी ख्वाबां विच आ जांदे जिन्हां नाल प्यार हुंदे ने हुसैन इब्ने अली दसया लुटा के घर दा घर सारा हुसैन इब्ने अली दसया लुटा के घर दा घर सारा रज़ा जे यार दी होवे कदों इनकार हुंदे ने रज़ा जे यार दी होवे कदों इनकार हुंदे ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवारी कर ले जिसनू मिलन कंधे मुहम्मद दे वाह वाह वाह। सवारी कर ले जिसनू मिलन कंधे मुहम्मद दे नवाबी इस नु कहंदे ने तेंज सरदार हुंदे ने सरदारी इस नु कहंदे ने तेंज
सरदार हुंदे ने सुभान। नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार हुंदे ने ਉਹ ਵੀ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये थे नालैन मुस्तफ़ा जो शोहदाए कराम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। तो अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त अता किया। तो अलामा साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि 9 मुहर्रमुल हराम की तारीखी अहमियत जो है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मुहर्रमुल हराम जंग से एक दिन पहले हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने ये रात मांगी थी इबादत के लिए। आप गैबदान नबी के नवासे थे, सुभान अल्लाह। आपको ये सारा बखूबी इल्म था, क्योंकि आपकी विलादत के साथ ही शहादत की खबरें तो मिल जा चुकी थी। आप सब कुछ बाइनी ही मुशाहदतन देख रहे थे कि कल अल सुबह हमारे साथ क्या होगा, अच्छा, और क्या सलूक होगा। तो आपने कहा कि एक रात जो है वो मेरे रब की बारगाह में मुझे खूब सजदा रेज़ी और अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी का मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा चलो जी हम आपको एक रात दे देते हैं। आपने सारी रात खैमे में कुरान पाक की तिलावत की और सारी रात जो है क़ियाम किया, रुकू किया, सजदा किया है। सजदा जो है वो खुश नसीब आदमी करता है, खुश नसीब जो है उसको सजदा मुयस्सर आता है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ऐसा सजदा कि फिर इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत भी सजदे में, यानी ऐसा काम जो बंदा मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुदामत अमल के साथ इख्तियार करता रहे ऐन मुमकिन है कि जब आखिरी वक्त नज़ा हो तो उसी हालत में वो बंदा जो है उसी हालत में उसी काम में मशगूल पाया जाए और उसको प्यारी मौत आ जाए। आपने ये रात जो थी इबादत के लिए ली और साथ ही अपने साथियों से मशावरत के लिए भी ये रात आपने चूज की। आपने अपने साथियों को बुलाया, आपने फरमाया हो सकता है कि रोशनी में उजाले में कोई बंदा शर्मिंदगी महसूस करे, क्योंकि ये चेहरे जो होते हैं ना इनसे बड़ा कुछ इंसान को नजर आता है, देखने वाले बड़ी दूर की खबर रखते हैं और जो चेहरा है ये कभी इंसान को भूलता नहीं। जो मुश्किल में साथ छोड़ जाए मौला मुर्तजा फरमाते हैं वो भी नहीं भूलता, और जो मुश्किल में काम आए वो भी नहीं भूलता। आपने फरमाया भी चिराग गुल कर दिया जाए, रोशनी और लाइट जो है इसको खत्म कर दिया जाए, दिया बुझा दिया जाए। दिया सलाई बुझा दिया गया, चिराग गुल कर दिया गया, रोशनी खत्म कर दी गई। तो आपने फरमाया भी अब आपको नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल का चेहरा नजर नहीं आ रहा, जिसने जाना है वो चला जाए, शर्मिंदगी महसूस ना करे, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। लेकिन आपके साथी वो थे जिन्होंने कहा हुजूर गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। आपका इशारा होगा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने, दहर तो दहर दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने। हजूर हम आपकी गुलामी में है और गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो होज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हजूर आपका हुक्म होगा, जिस तरफ आपका हुक्म होगा हम जो है अपनी जान का नजराना पेश करते जाएंगे। हमें पानी मुयस्सर आए या ना आए, वहां भूख भी थी,
روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ پانی کی بندش بھی تھی، 7 کو بھی پانی بند تھا، 8 کو بھی پانی بند تھا، 9 کو بھی پانی بند تھا. لیکن دوسری طرف یہ بھی آتا ہے، اہل معرفت یہ کہتے ہیں او بھائی پانی تو ان کے در کا غلام ہے، باندھا اور نوکر ہے، پانی کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کے قریب آنے تک اپنے آپ کو بچا کے رکھتا یا چھپا کے رکھتا. امام حسین پاک نے ان کے سامنے تو ہر نعمت تھی، انہوں نے 10 محرم کی صبح غسل بھی کیا، بچوں کو بھی کہا کہ بیٹا غسل کرو، سبحان اللہ، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، اور تیاری کر کے میدان عمل میں غسل تو پانی سے ہی ہوتا ہے، غسل تو پانی سے ہوتا ہے، یعنی مطلب کہ پانی بند تھا. یعنی بات یہ ہے کہ آپ صرف فقط رضا کے طالب تھے کہ جس حال میں وہ مالک راضی اس حال میں ہم راضی، ورنہ یہ پانی کی کیا مجال ہے، وہ تو صاحب ساقی کوثر کے نواسے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ہے. یعنی اچھا معذرت، جب 10 محرم کو امام علی مقام شہید ہو گئے اور ان کو وہ یزید کے دربار میں ان کا سر مبارک لے کے گئے تو وہاں پہ حضرت بی بی زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر جو ہم اللہ کی رضا کی خاموش ہیں، ادروائز یہ ہوا کو تم بند کر سکتے ہو، اس زمین کی جنبش کو حرکت کو تم روک سکتے ہو، نہیں روک سکتے. تو اس نے کہا کہ نہیں. تو پھر آپ نے حکم دیا ہوا کو بھی، آیا ہوا رک جا، اور زمین کو بھی حکم دیا تھم جا، زمین تھم گئی، ہوا رک گئی. تو اور انہوں نے وہ اپنی بیڑیاں بھی انہوں نے کھول دی. امام ظاہری وقت کے بہت بڑے امام تھے، امام حضرت جعفر، وہ حضرت امام زین العابدین کو جب لایا جا رہا تھا نا تو ظاہری بولے حضور آپ کونین کے والی کے نواسے ہیں اور اس حال میں کہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور بازار میں پیچھے جلوس ہے، بچے جو ہیں آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سر نیزے پہ جا رہا ہے جی. تو یہ سلوک آپ کے ساتھ کیا، انہوں نے اخوت و مربت و اثار و قربانی، آپ کے خاندان کی جو عظمتیں ہیں انہوں نے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا اور آپ کی ہر چیز اور عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، جسارت کی ہے اور ناپاک کوشش کی ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا تو ہاتھ گڑیاں ٹوٹ گئیں، پاؤں اٹھائے تو بیڑیاں نکل گئیں. فرمایا ہم تو اس کی رضا کے طالب ہیں، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی ہوں. یعنی مطلب کیا ہے، طاقت ان کے پاس تھی، فرات کی کیا مجال تھی. اور امام حسن رضا نے فرمایا فرات تجھ پہ خاک پر سے، اگر تو نواسہ رسول کے کام نہیں آتا تھا تو کیا کرنا تھا تو نے. یعنی بات یہ ہے کہ پانی تو جو تھا نا وہ ترس رہا تھا کہ نواسہ رسول کا اشارہ ہو تو ہم قدموں کو بوسے دیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا جو قیام تھا یہ اقتدار کے لیے تھا، یہ ان کی نالائکی ہے، اس حوالے سے ذرا آگاہ کی. اور دین اسلام کے ساتھ منافقت ہے اور جل گوشہ بطول کے ساتھ حسد اور عداوت کی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کو لوریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جن کو لعاب دہن سرکار کا چوسا اور زبان مقدس و مطہر و منور چوسی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہوئے اور پھر تربیت یافتہ نبی مختار تربیت یافتہ ہے ختم الرسل مولا کل، ایسے پیارے محبوب کے جو غلام ہیں ان کی ایسی سوچ نہیں، یہ تو ان کے ماہپارہ ہے اور جگر کے ٹکڑا ہے اور خون ہے، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، وانتا منی وانا من ہو، الحسین منی وانا من ہو، علی منی وانا من ہو. یہ تو پورا گھرانہ ہی جو ہے ایسا تربیت یافتہ ہے کہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے ان کی تربیت اور ان کا جو ہے ظاہری اعمال و افعال لوگوں کے لیے وہ ایک محور تربیت اور تربیت کا مرکز ہے جی. تو پھر وہ کیسے اقتدار کے لیے جو ضد لگائے بیٹھے تھے کہ میں اقتدار کروں گا؟ نہیں، انہوں نے شروع سے ہی اور جو متبہر صحابہ کرام علیہم رضوان تھے انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا یزید کو. انہوں نے کہا نہیں بھائی نا، آپ میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں، آپ میں وہ خوبیاں نہیں ہیں، آپ جو ہے اقتدار اور حکومتی پاور کو استعمال کرنا چاہیں اور خلافت جو ہے اس کو آپ لے کے بیٹھ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے. ایسا کام کرنے والا جو کبھی ہمارا خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہ پاک ہاتھ جو ہیں اور یہ پاک نظریں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. تو یہ امام پاک نے بھی انکار کیا کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا یزید کہنے لگا امام پاک یہ ساری فوج آپ کی، یہ سارے سپہ سالار آپ کے، یہ سونا اور چاندی، یہ ہیرے جواہرات، یہ سچے لال، یہ ڈھیر
یہ دولت، یہ مال، یہ متاع، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے تابع ہیں، یہ اونٹوں کی قطاریں، یہ گھوڑے ہیں، یہ بلے، یہ تلواریں، یہ نیزے، یہ زنجیریں، یہ سب چیزیں آپ کی ہیں، میں بھی آپ کا ہوں، بس صرف میرے ہاتھ میں بیعت کر لیں۔ تو آپ نے ضمیر کا سودا نہیں کیا، آج جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، جی ایک ووٹ ہی تو ہے، ایک پرچی تو ہے، اس کا کیا ہے، یہ برادری دیکھ لیں، دھڑا دیکھ لیں، نہ بھائی نہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام پاک نے یہ بتایا کہ صرف یہ پرچی یا ووٹ جو ہے کسی کو تسلیم کرنا، ایڈمٹ کرنا، یہ صرف جو ہے ایکسپٹ کرنا، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ جو شریعت کے مطابق ہوگا وہ میری سارا آنکھوں پہ ہے، میں اسے ایکسپٹ کروں گا، اور جو شریعت کے خلاف ورزی کرے گا، شریعت مطہرہ کے مقابل میں آئے گا اور تقابل پیدا کرے گا شریعت کے ساتھ، اسے میں ریجیکٹ کروں گا۔ جب کبھی بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، واہ، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرف۔ ہاں۔ اچھا قبلہ، یہ بتائیے گا حضرت صاحب کہ کربلا کا سب سے بڑا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ ایک تو یہ میسج ہے کربلا کا سب سے بڑا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، قرآن کی بات کرتا ہوں۔ ثابت قدم رہو، جو بات اچھی ہے نا اس پہ اٹل فیصلہ لے کے ثابت قدم رہو، یعنی اس میں تکبر نہیں ہے۔ ثابت قدمی اور چیز ہے، تکبر اور چیز ہے۔ ٹھیک۔ ایک کچھ لوگ یہ ذہن میں آتا ہے نا جی، دیکھیں جی انہیں پانی نہیں مل پایا، ان کے جو دادا جان تھے، نانا جان تھے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں کی ایڑی کو رگڑا تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، وہ پانی سے کیسے ترستے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو صرف اقتدار کی جنگ تھی، یا ان کی آپس کی جنگ تھی، یا معاملات تھے، ایسے ایسے معاملات تھے۔ بھائی ایسی کوئی معاملاتی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ امام حسین پاک نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تاکہ تم ثابت قدم رہو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاؤں جو ہے وہ حق کی لائن سے اکھڑ جائیں اور تلک جائیں اور تم جناب ایک سائڈ پہ لگ جاؤ، جب ضمیر کا سودا کر لو، جب بھی کوئی باطل حکمران آئے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، اور آپ کا ہونی جی نہیں، آپ کے نظریات، آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے قول و افعال وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو ماننے والے ہیں یا تسلیم کرنے والے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ امام پاک نے یہی حسینی کردار ادا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تن من دھن کی بازی تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن میں ثابت قدم رہوں گا، حق کی لائن سے میں ذرا برابر بھی، ایک انچی تو دور کی بات ہے، ایک ماسا بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور آپ ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ بے شک ایسے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کیسے کی؟ بھائی اللہ کی مدد یہ ہے کہ یزیدی مٹ گئے، اس کی فوج مٹ گئی، آج بھی حسین حسین ہو رہی ہے، قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اچھا قبلہ، یہ بتائیے گا کہ یہ محرم الحرام کے بڑے مقدس ایام ہیں، تو امت مسلمہ کو ان ایام کو کس طرح گزارنا چاہیے، کن امور کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے؟ صرف پانی بانٹنے کی حد تک نہ رہیں، یا لنگر پکا پکا کے دیگیں جو ہے وہ کھلائی جائیں، یہ اچھی بات ہے، اصال ثواب ہے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن بھائی حسینی کردار بھی ادا کریں۔ وہ پانی بانٹ بانٹ کے سارا دن تھک جائیں، یہ میں نے اتنے پیالے جامع شیریں کے پلا دیے، میں نے ستو پلا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، لیکن حسینی جو مشن ہے اس پہ قائم و دائم رہنا، اور اپنے آپ کو کاربند کرنا، اور اپنے آپ کو ان کے مشن پہ لگانا، اور ان کے قوانین و اصول جو وضع کردہ ہے ان کو فالو کرنے کی پوری جو ہے اپنا کوشش کرنا، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ آپ نے سر کٹوا دیا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، آپ نے سر کٹوا دیا، سر سجدے سے نہیں اٹھایا، آپ نے سر کٹوا دیا، حق کی لائن پر قائم رہے، آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے ذبح کروا دیا، لیکن کبھی بھی گندی سوچ بچوں کو دے کے بھی نہیں گئے کہ بیٹا جب کوئی باطل حکمران آ جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کی بات کو ایکسپٹ کرنا، جو شریعت کے ساتھ تقابل کرے اس کے ساتھ جنگ کرنا، یہ حسینی مشن ہے، اور ڈٹ جانا اور میدان عمل میں آنا، یہ حسینی مشن ہے۔ حسین پاک نے، حالانکہ اگر آپ اس کو مان لیتے یا تسلیم کر لیتے تو سہولتیں ہی سہولتیں تھیں، حسین پاک کو کیا لگا تھا؟ آج بھی میں یہ میسج دے رہا ہوں، جتنے
मौलवी हजरात हैं, उलमा हैं, जितने पीर हैं, वो सिर्फ तवीज धागे छू मंतर तक न रहे, बल्कि वो खानकाहों से निकले, जबकि बातल आ जाए तो उसके साथ टकराएं और आके हुसैनी मिशन जो है वो अदा करें। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आपने ये अपना मैसेज कन्वे किया है कि हजरत इमाम हुसैन की तालीमात को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाना चाहिए, हक और सच का साथ देना चाहिए, अमन और मोहब्बत को फरोग देना चाहिए, और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें सबको, कौम को जो है, उम्मत मुस्लिम को जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें शोहदा करबला की कुर्बानियों से सबक हासिल करने और उनकी तालीमात पर अमल करने की। और एक बात और भी है नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुल 70 कदम दी विथ हाई रिया कुसदा लाल जहरादा, कुल 70 कदम दी विथ हाई रिया कुसदा लाल जहरादा, एक कदम भी खैमे बार ना आया, वाह हौसला ऑन दी मादा। ये भी मैसेज है कि अपने पर्दा की हालत में रहना है और एक बाल भी गैर महरम न देखे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन हमारा आज तो यहाँ पे निजाम ही उल्टा है जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बातें करते हैं जी, देखें जी उनके जो बाल नंगे हो गए और सारा निजाम ऐसा हो गया। भाई नहीं, कुल 70 कदम दी विथाई रिया कुसदा लाल जहरादा, एक कदम भी खैमे बार ना आया, वाह हौसला उन दिमादा। कि जब इंसान पे इतनी मुश्किल आ जाए, इतनी मुसीबत आ जाए, मुसीबत के पहाड़ भी टूट पड़े, तो फिर भी साबिर और शाकर बन के रहना और पर्दे में रहना और अपनी आवाज को भी गैर महरम के कानों तक ना पहुंचाना और अपने चेहरे को भी गैर महरम के सामने ना लाना, ये भी हुसैनी मिशन को जारी रखने की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपने मेजबान मोहम्मद अहमद साजिद को कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। कल हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा नूरी साहब, जो कि सरपरस्त आला हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के। यौम अशूर के हवाला से हमारे साथ गुफ्तगू फरमाएंगे। अल्लाह निगहबान।